بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مكي المدني القرشي الحاشمي المطلبي سيدنا صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم ودافع البلاء والقهط والمرض شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الحدى كهف الورى مصباح الظلم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه سدرة المنتهى قاب قوسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات الله. عزاداران سید الشہداء، برادران ایمان، معزز کرام، جس پاک و پاکیزہ ذکر، جس طاہر ذکر کا آغاز بتصدق چہردہ معصومین آج سے کئی روز پہلے ہوا تھا، وہ اس آیت کے ذیل اپنی چوتھی منزل پر ہے۔ قرآن مجید کا بہت ہی مشہور و معروف سورہ ہے، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73 ہے، جس کو آپ حضرات کئی دنوں سے سماعت فرما رہے ہیں اور محظوظ ہو رہے ہیں۔ یہ مولا کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ آج ہم پھر اس کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے حاضر ہو گئے۔ یہ بی کی نظر کرم ہے کہ انہوں نے توفیق دی کہ ہم ان کے لال کے صدقے میں اس فرش اعضا سے وہ تبرکات اٹھائیں کہ جس کے ذریعے سے ہماری زندگی ایک کامیاب زندگی بن جائے، کہ جس کے ذریعے سے ہماری زندگی ایک ایسی زندگی ہو کہ جیسی اہل بیت چاہتے ہیں۔ عزیزو، بغیر کسی تمہید کے کہ اللہ نے جنہیں ہمارا ہادی، جنہیں رہبر بنا کر بھیجا ہے، جنہیں ہمارے لیے امام بنا کر بھیجا ہے، وہ ہماری ہمیشہ سے ہدایت کر رہے ہیں اور قیامت تک ہدایت کرتے رہیں گے، اور اللہ ان پر وحی نازل کر چکا ہے تمام اچھے کام کرنے کی۔ نماز کو زندگی دیتے ہیں، زکوٰۃ کو حیات بخشتے ہیں، اور انہوں نے اپنی تمام عمر میں ایک لمحے کے لیے بھی غیر اللہ کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ انہوں نے جب بھی سجدہ کیا اپنے اللہ کو سجدہ کیا، اپنے معبود کو سجدہ کیا۔ لیکن عزیزو، ان کے اور ہمارے عمل میں ایک سب سے بڑا فرق یہ ہے، کل جہاں سے گفتگو چھوڑی تھی، سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ ہمارا جو بھی عمل ہوتا ہے وہ شہرت کے لیے ہوتا ہے، وہ نام کے لیے ہوتا ہے، وہ دکھاوے کے لیے ہوتا ہے، وہ ہماری عزت افزائی کے لیے جو ہم چاہتے ہیں کہ میں یہ عمل کروں تو لوگ مجھے سلام کریں گے، میں یہ کام انجام دوں تو لوگ میرا احترام کریں گے، میں یہ کام کر دوں تو لوگ میرے رسپیکٹ میں کھڑے ہو جائیں گے۔ حقیقت عملی یہ نہیں ہے۔ اہل بیت نے یہ ہمیں سکھایا کہ تم عمل کرتے جاؤ، اللہ تمہیں عزت دیتا چلا جائے گا، لیکن تمہارے عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے، تمہارا کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے، تمہارا فعل اللہ کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے۔ عزیزو، دنیا کا ایسا کون سا شخص ہے کہ جس کو اللہ نے وہ مقام، وہ موقع، وہ وقت عطا کیا ہو
اور پھر وہ اس کام کو انجام دینا نہ چاہے، نیک کام کی بات کر رہا ہوں، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کام کو انجام دے، اور اگر کوئی نہیں چاہتا تو مطلب یہ ہے کہ توفیق الہی اس سے سلب ہو گئی ہے، اللہ نے اس سے توفیق کو چھین لیا ہے کہ یہ کام دوسرے کے نصیب میں آئے لیکن اس کے نصیب میں نہیں آنا چاہیے۔ عزیزو، اور اللہ کسی کے بھی چھپائے ہوئے اعمال کو، پوشیدہ کیے ہوئے اعمال کو جو انسان چھپ کر کرنا چاہتا ہے، اللہ چھپنے نہیں دیتا بلکہ وہ نکھار کے رکھ دیتا ہے۔ اور پھر مومن کے لیے اللہ نے کہا، کیا کہا؟ وَظَنُّوا بِالْمُؤْمِنِينَ خَيْرًا، کہ جب بھی تم مومن کو کسی بھی جگہ پر دیکھو تو پھر اس کے بارے میں حسن ظن رکھو، اس کے بارے میں اچھا وچار کرو، اس کے بارے میں اچھا خیال کرو، یہ نہیں سوچو کہ وہ کسی غلط جگہ سے آ رہا ہے، چونکہ وہ مومن ہے، وہ صاحب ایمان ہے۔ اور میں نے کل کہا تھا کہ مومن اچھے انسان بننے کے بعد ہوتا ہے، پہلے اچھے انسان بن جاؤ پھر تم مومن کہلاؤ گے، اگر تم اچھے انسان ہی نہیں ہو تو مومن بن ہی نہیں سکتے۔ عزیزو، تو اللہ نے کہا، معصوم نے فرمایا کہ مومن کے لیے حسن ظن رکھو۔ اور پھر مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی تم کسی مومن کو دیکھو تو اس سے محبت سے پیش آؤ، اس کا احترام کرو، اس کا رسپیکٹ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کوئی نہ کوئی صفت اپنی اس مومن کے اندر رکھی ہوئی ہے، لہٰذا اس صفت کی وجہ سے اس مومن کا احترام کرو۔ پھر اس کے بعد میں معصوم فرماتے ہیں وَاتَّقُوا مَوَاضِعَ التُّہْمَةِ، ایسی جگہوں سے پرہیز کرو کہ جہاں پر تہمت لگنے کا خوف ہو، جہاں پر تہمت لگنے کا ڈر ہو، ایسی جگہوں پر ہرگز نہیں جاؤ۔ اگر تم مومن ہو تو تم ایسی جگہوں پر بالکل نہیں جاؤ گے۔ گناہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے کہ گناہ کرے انسان جا کر، معصوم نے فرمایا ایسی جگہوں سے پرہیز کرو کہ جہاں پر صرف تہمت لگنے کا اندیشہ ہو، ڈر ہو، کہ میں شراب خانے کے قریب سے گزروں گا تو کوئی کہے گا کہ شاید شراب کے لیے گئے ہوں۔ میں ایک ایسی جگہ پر گیا کہ جہاں پر لوگ تاش کھیل رہے تھے، میں نے نہیں کھیلا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کا شکار میں بھی ہو جاؤں لوگوں کی زبان کے ذریعے سے۔ لیکن عزیزو، انسان جب بھی کوئی نیک عمل چھپ کر دیتا ہے تو معصوم اس کے عمل کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ایک شخص ایک جنگل سے، ایک صحرا سے گزر رہا تھا، بہت بڑا عابد، بہت بڑا پرہیزگار، نمازی، عبادت کرنے والا۔ اس نے دیکھا کہ جب وہ ایک جنگل کے بیچ میں پہنچا، صحرا میں، تو ایک سونے کی پلیٹ ہے جو زمین کے اوپر پڑی ہوئی چمک رہی ہے۔ ایماندار تھا، صاحب ایمان تھا، اس کا ایمان نہیں ڈگمگایا، نہیں تو سونے کی پلیٹ ہم اور آپ چھوڑیں گے، سب سے پہلے تو خود کی بنا لیں گے۔ اس شخص نے کیا کیا؟ اس پلیٹ کو لیا اور لینے کے بعد میں تھوڑی سی مٹی کو ہٹایا اور وہاں پر رکھ کر مٹی کو ڈال دیا اس کے اوپر سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شاید جس کی یہ رہ گئی ہے، جو بھول گیا ہے، وہ شخص تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے تو اس کو اس کی یہ امانت مل جائے۔ وہ عابد تھوڑی دور چلا تھا اور چلنے کے بعد عجیب سی اسے ایک آواز آئی پلیٹ کے کھنکنے کی، تو وہ عابد پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ پلیٹ پھر سے آ کر اوپر پڑی ہوئی ہے۔ پھر وہ واپس آیا اور آنے کے بعد میں اس نے پھر سے اس پلیٹ کو اس مٹی میں دفن کیا، اور کرنے کے بعد پھر وہ جیسے تھوڑی دور چلا، پھر وہ پلیٹ کھنکی اور کھنکنے کے بعد زمین پر آ کر پڑی۔ سورج کی روشنی پڑ رہی ہے، پلیٹ سونے کی ہے، چمک رہی ہے۔ اس نے پھر سے آ کر اس کو جو ہے وہ دفن کر دیا، اور دفن کرنے کے بعد میں دبانے کے بعد، گاڑنے کے بعد وہ تھوڑی دور چلا، اور چلنے کے بعد پھر جیسے تھوڑی دور چلا تھا کہ وہ پلیٹ زمین سے باہر آئی۔ اب جیسے وہ زمین سے باہر آئی، وہ عابد اس پلیٹ کے قریب آ کر آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، معبود تو بتانا کیا چاہتا ہے، کہنا کیا چاہتا ہے؟ تو عزیزو، وہ عابد اب اللہ سے اپنے سوال کا جواب مانگ رہا ہے۔ پلیٹ کو لیا، امام کے پاس پہنچا، اور پہنچنے کے بعد میں کہا، اے امام، مجھے اس سوال کا جواب چاہیے ہے۔ امام نے کہا، جس طریقے سے تم اپنے سونوں کے اعمال کو چھپانا چاہتے ہو، جو تمہارے اعمال سونے کی طرح چمک رہے ہیں،
تم چاہتے یہ ہو کہ وہ عمل تم زمین میں دفن کر دو تاکہ کسی کو خبر نہ ہو کہ تم نے نیک عمل کیے ہوئے ہیں۔ اللہ نے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ جیسے تم اس سونے کی پلیٹ کو زمین میں چھپا رہے ہو، اللہ بار بار نکال کے اس کو سورج کی روشنی سے دنیا میں نکھار رہا ہے کہ یاد رکھو یہ پوشیدہ نہیں رہیں گے۔ اسی طریقے سے تمہارے وہ اعمال ہیں جو تم نے چھپ کر کیے ہوئے ہیں لیکن اللہ کو پسند آ گئے ہیں، یاد رکھو اللہ وہ دنیا میں پوشیدہ نہیں رہنے دے گا، بلکہ تمام تر لوگوں کے سامنے ظاہر کر کے یہ سبق دے گا کہ اگر عمل کرو گے تو عزت اللہ عطا کر دے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ عزیزو عمل تم کرتے چلے جاؤ، عزت اللہ عطا کرتا چلا جائے گا۔ یہ مجلس کا مطلب ہے بیٹھنا، ایک جگہ پر جمع ہو جانا، ثواب بھی ہے اور برکت بھی ہے، لیکن ثواب مجلس سید الشہداء علیہم السلام ہماری سوچ کے مطابق نہیں ہے بلکہ ان کی عطا کے مطابق ہے۔ جہاں پر ہماری سوچ ختم ہو جاتی ہے وہاں سے پھر ان کی عطا اور ان کا صلہ شروع ہوتا ہے۔ عزیزو کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ بندہ صرف زندگی گزار سکتا ہے، بندگی اسی وقت کرے گا جب ہماری سیرت پہ چلے گا۔ جب تک ہماری سیرت پر نہیں چلے گا بندگی کے قریب نہیں آ سکتا۔ اس لیے کہ اسے زندگی تو دی، اگر تھوڑا سا مال چلا جائے تو پریشان ہو جاتا ہے، اولاد کا امتحان دینا پڑ جائے تو پریشان ہو جاتا ہے، بیماری آ جائے تو پریشان ہو جاتا ہے، تھوڑا سا چند دن کے لیے اللہ اگر رزق میں تنگی لا دے تو فوراً بارگاہ رب العزت میں کہتا ہے معبود اب زندگی کیسے گزرے گی۔ لہٰذا زندگی تو ہے لیکن بندگی سے بہت گھبرا رہا ہے، بندگی سے بہت ڈرا ہوا ہے۔ اس کی چوتھے امام نے مثال دی، چوتھے امام مصلی پر ہیں، مدینے میں نماز پڑھ رہے ہیں، پانچویں امام کنویں میں گر گئے ہیں، صرف بندگی کا ایک جملہ واقعہ نہیں، پانچویں امام کنویں میں گر گئے ہیں۔ ماں کی محبت اور ممتا کا تقاضا یہ ہے کہ جب بچہ کنویں میں چلا جائے تو ماں پریشان ہو جاتی ہے۔ ماں نے آ کر فوراً چوتھے امام سے کہا کہ محمد باقر کنویں میں ہے، تو چوتھے امام نے کبھی کسی ذاکر سے سنا کہ نماز جلدی سے ختم کی ہو اور آ کر بیٹے کو نکال لیا ہو؟ ہرگز نہیں، بلکہ امام کی نماز ویسے ہی چلتی رہی جیسی ہر روز ہوا کرتی تھی۔ امام سکون کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی ذات پر یقین ہے، اس کی رحمانیت پر انہیں یقین ہے۔ اور جب نماز ختم ہوئی اور ختم ہونے کے بعد کنویں کے قریب آئے اور آنے کے بعد امام نے رسی ڈالی نہیں، بلکہ امام نے کنویں کی طرف ہاتھ بڑھایا اور بڑھانے کے بعد میں کہا اللہ میری امانت مجھے دے دے، میری امانت مجھے دے دے۔ امام محمد باقر نے امام کے ہاتھ کو پکڑا اور چوتھے امام نے باہر نکالا۔ تمام مدینے میں لوگ جمع ہیں، انہوں نے کہا مولا نماز اتنی طولانی کرنے کی کیا ضرورت تھی، جلدی سے ختم کر دیتے، بچے کو نکال لیتے۔ امام نے کہا کہ جب میں نے اللہ کی امانت میں خیانت نہیں کی ہے، جب میں نے اللہ کی امانت میں خیانت نہیں کی ہے تو وہ میری امانت میں خیانت کیسے کر دیتا؟ زندگی اس نے دی ہے، بندگی میں نے کر کے بتا دیا ہے کہ اگر میں بندگی ایسے کروں گا تو میری زندگی کی بھی حفاظت، میری امانت کی بھی حفاظت اللہ ہی کرے گا، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ عزیزو لیکن بندگی کا انسان اگر مطلب سمجھ جائے تو پھر اس کی زندگی کامیاب ہو جاتی ہے، اس کی زندگی اس مقام تک پہنچ جاتی ہے کہ جہاں پر انسان کو معرفت حاصل ہونے لگتی ہے۔ نماز پڑھنے سے معرفت حاصل نہیں ہوتی، نماز تو فرض ہے، نماز تو واجب ہے، نماز تو ہر کسی کو پڑھنا ہے۔ معرفت حاصل ہوتی ہے نماز کے بعد والی تعقیبات سے، کہ جو بندہ بیٹھ کر مصلی پر اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نماز تو وعدہ طفلی کو پورا کرنے کے لیے مصلی پر آ جاتے ہیں، چونکہ وعدہ کیا ہوا ہے اللہ سے، جاؤ گے دنیا میں؟ ہاں پروردگار جاؤں گا۔ نماز پڑھو گے؟ پڑھوں گا۔ ہاں چلے جاؤ۔ وعدہ کر کے آئے نا تبھی تو اس وعدے کا پورا کرنا تو واجب ہو گیا ہے۔ لیکن عزیزو اس کے بعد بھی
पैगम्बर ने कहा कि अगर तुम अहले बैत की ज़िंदगी को देखते चले जाओगे तुम्हारी ज़िंदगी भी कामयाब होगी, तुम बंदगी के मकाम तक पहुँच जाओगे। पैगम्बर फरमाते हैं अगर पैगम्बर के कौलों को, कुरान की आयतों को एक साथ रखोगे तो हम वज़न नज़र आएंगी, हम पल्ला नज़र आएंगी। पैगम्बर फरमाते हैं अल कुरान माल अली वल अली माल कुरान, कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ है। कुरान अहले बैत के बग़ैर समझ में नहीं आएगा, अहले बैत बग़ैर कुरान के समझ में नहीं आएंगे। ये लाज़िम व मलज़ूम है एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के बग़ैर ये समझ में आने वाले नहीं हैं। अगर समझना है कुरान को तो अहले बैत के दरवाज़े पर आ जाओ, अगर अहले बैत को समझना है तो कुरान को अपने हाथों में नहीं बल्कि अपने दिल में उतार लो ताकि तुम्हें अहले बैत समझ में आ जाए। अज़ीज़ व मौला, कायनात के बारे में क्या पैगम्बर ने फरमाया कि कुरान जो है वो अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। क्या रब्त है अली में और कुरान में? कुरान अली जैसा, अली कुरान जैसा। कुरान नूर है, अली नूर है। कुरान ताहिर है, अली ताहिर है। कुरान लाजवाब है, अली लाजवाब है। कुरान लारैब है, अली लारैब है। कुरान बेमिसाल है, अली बेमिसाल है। कुरान का कोई सानी नहीं है, अली का कोई सानी नहीं है। कुरान ताहिर है, अली ताहिर है। कुरान तहूर है, अली तहूर है। अजीज़ों, ऐसे ये बातें इश्क में, मोहब्बत में, बल्कि ये बातें मोहब्बतों में नहीं की जाती, ये बातें इश्क में नहीं की जाती, बल्कि ये हकीकत है, ये मुसल्लमा है, ये अल्लाह की तरफ से अतिया किए हुए मकामात हैं कि जो अल्लाह ने इन्हें अता किए हैं। क्या अल्लाह ने कहा कि अगर कुरान ताहिर है तो अली ताहिर है, कुरान नूर है, अली नूर है। अजीज़ों, अल्लाह बताना ये चाहता है कि अगर तुम्हें कुरान में सूरों को देखना है तो इनके जैसे होंगे, अगर इनको देखना है तो ये कुरान जैसे होंगे। बस अजीज़ों, फ़र्क कुरान में और अली में इतना है कि कुरान में अगर सूरह कौसर है तो अली साक़िए कौसर है। कुरान में सूरह निजात है, अली वसीला निजात है। कुरान में आए जन्नत है, अली मालिक जन्नत है। अजीज़ों, फिर उसके बाद अल्लाह खामोश रहा, बिल्कुल नहीं खामोश रहा। अल्लाह ने बताया कि कुरान में सूरह मोमिन है, अली अमीरुल मोमिनीन है। ये आज़मतें अल्लाह ने अहले बैत की रखी हैं कि जिन्हें दुनिया वाले नहीं सल्ब कर सकते, जिन्हें दुनिया वाले नहीं छीन सकते। ये फ़जीलतें आपकी या हमारी दी हुई नहीं हैं, बल्कि अल्लाह की फ़जीलतें अता की हुई हैं। फिर उसके बाद मौला पर हमारी जानें कुर्बान हो जाएं। मौला ने अजीब व गरीब जुमला कहा, अदल व हयात। अदल जो है वो ज़िंदगी है। अब अल्लाह पर बहस हो या ना हो, ज़िंदगी पर बहस ज़रूर होगी। मैंने जैसे सुना मौला ने कहा अदल जो है वो ज़िंदगी है, मैं घर से निकल पड़ा, दोस्तों से पूछा ज़िंदगी क्या है? किसी ने कहा खाने का नाम ज़िंदगी है। मैंने कहा ज़िंदगी क्या है? कहा मकान बनाने का नाम ज़िंदगी है। मैंने कहा और दोस्तों से पूछा जाए ज़िंदगी क्या है? कहा मस्जिद में जाने का नाम ज़िंदगी है। मैंने कहा और सवाल हो ज़िंदगी क्या है? कहा मस्जिद में खो जाने का नाम ज़िंदगी है। मैंने कहा ज़िंदगी क्या है? कहा औलाद की परवरिश का नाम ज़िंदगी है। मैंने कहा जब दुनिया वाले इतना बता रहे हैं, जब ये आम होकर इतना बता रहे हैं, तो क्यों नहीं हम नजफ़ की सरज़मीन पर जाएं और जाने के बाद अली इब्न अबी तालिब के रोज़े के करीब खड़े होकर कहें कि मौला ये दुनिया वाले आम हैं जो ये बता रहे हैं कि खाने का नाम ज़िंदगी, पीने का नाम ज़िंदगी, घर बनाने का नाम ज़िंदगी, मस्जिद में जाने का नाम ज़िंदगी, मस्जिद में खो जाने का नाम ज़िंदगी। मौला आप भी तो बता दीजिए, चूँकि ये आम होकर इतना बता सकते हैं तो आप इमाम होकर कितना बताएंगे? इमाम ने कहा ज़िंदगी को समझना चाहते हो, अदालत ज़िंदगी है। मैंने कहा मौला मौत क्या है? मौला ने कहा वल जौर ममात, जुल्म मौत है। मैंने कहा अदालत ज़िंदगी है, जुल्म मौत है। बस मैं ये सोचने लगा कि चलने का नाम ज़िंदगी, न चलने का नाम ज़िंदगी मौत, खाने का नाम ज़िंदगी, न खाने का नाम मौत, सुबह उठने का नाम ज़िंदगी, बिस्तर से ना उठे तो मौत। कहा कि नहीं, चौथे इमाम ने कहा कि ये ज़िंदगी नहीं है, ये मौत नहीं है। मैंने कहा मौला आप ही फिर समझा दीजिए। मुसफ़े नातिक हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम
ارشاد فرماتے ہیں کہ زندگی وہ نہیں ہے جسے تو سمجھ رہا ہے، بلکہ زندگی وہ ہے جسے علی بن ابی طالب نے بتایا۔ میں نے کہا مولا عدالت کیا ہے آپ بتا دیجئے۔ مولا نے کہا پہلے تو ظلم سمجھ لے، عدالت خود بخود سمجھ میں آ جائے گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے مولا ظلم سمجھا دیں۔ مولا نے کہا تو کس چیز کو ظلم سمجھتا ہے؟ میں نے کہا میں کسی کو مار دینے کا نام ظلم سمجھتا ہوں، قتل کر دینا ظلم ہے، کسی کا گھر لوٹ لینا ظلم ہے، کسی کی اولاد کے ٹکڑے کر دینا ظلم ہے، کسی کو مار دینا ظلم ہے۔ مولا نے کہا یہ تیری سمجھ کے اعتبار سے ہے۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا مولا آپ کی سمجھ کے اعتبار سے کیا ہے؟ مولا نے کہا کہ سن، کسی حقدار کے حق کو چھین لینا یہ ظلم ہے، کسی حقدار کے حق کو چھین لینا یہ ظلم ہے۔ میں نے کہا مولا عدل کیا ہے؟ کہا کہ کسی مظلوم کے حق کو اس تک پہنچوا دینا یہ عدالت ہے۔ کسی حقدار کے حق کو چھین لینا ظلم ہے، کسی مظلوم کے حق کو اس تک پہنچوا دینا یہ عدالت ہے۔ میں نے کہا مولا کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہا کہ تم نے نہیں سنا علی بن ابی طالب نے کہا عدالت زندگی ہے، ظلم موت ہے۔ مولا نے کہا اگر تو کسی حقدار کے حق کو دلاتے دلاتے مر جائے، اس دنیا سے چلا جائے، تو پھر یاد رکھ تو عدالت پہ گیا ہے، تو مرا نہیں ہے بلکہ تو زندہ ہے۔ یہ مولا فرماتے ہیں اگر تو کسی حقدار کے حق کو دلاتے دلاتے اس دنیا سے چلا جائے تو تو مرا نہیں ہے بلکہ زندہ ہے، اور یاد رکھ یہ عدالت ہے مولا نے کہا۔ اور یاد رکھ اگر تو کسی ظالم کا ساتھ دیتے دیتے کسی حقدار کے حق کو غصب کروا دے تو یاد رکھ اگر تو زندہ ہے لیکن تو مر چکا ہے، تجھے موت آ گئی ہے، اس لیے کہ تو نے مظلوم کا ساتھ نہیں دیا، ظالم کا ساتھ دیا ہے۔ اور جو ظالم کا ساتھ دیتا ہے وہ نہ کربلا والوں کا ہوتا ہے نہ علی کا ہوتا ہے، جو مظلوم کا ساتھ دیتا ہے وہ علی کا بھی ہوتا ہے، وہ حسین کا بھی ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ تاریخ اسلام نے یہ ہمیں بتایا کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنا ہے۔ دین اسلام میں سب سے زیادہ منصب عہدے ایک ہی ڈگری پر ملتے ہیں، کیا ہے وہ؟ عدالت۔ دین اسلام کا ہر منصب ہر عہدہ ایک ہی چیز پر ٹکا ہوا ہے، عدالت۔ رہبر ہوگا تو عادل ہو، ہادی ہوگا تو عادل ہو، قوم کا رہنما ہوگا تو عادل ہو، چاند کی گواہی دینے والا ہو تو عادل ہو، آگے چلنے والا ہو تو عادل ہو، لیڈر ہو تو عادل ہو۔ یہاں تک کہ حد تو یہ ہے کہ اگر امام جماعت بھی ہو تو پھر عادل ہو۔ ہمارا سب سے پہلے سوال یہی ہوتا ہے نا، مولانا کہ میرے پاس یہ ڈگری ہے، شام پڑھا ہوں، ایران پڑھا ہوں، نجف پڑھا ہوں، انڈیا پڑھا ہوں، پاکستان پڑھا ہوں، تو آپ سب سے پہلے سوال کرتے ہیں مولانا ڈگری اپنے پاس رکھے، یہ بتائیں عادل ہے یا نہیں ہے؟ یعنی مصلح کے لیے امت کو صرف ایک امام جماعت چاہیے تو اس کے لیے عادل کا ہونا ضروری ہے۔ تو انصاف سے بتائیں کہ جب دنیا کی امت کے لیے، دنیا کی جماعت کے لیے ایک امام کا عادل ہونا ضروری ہے، تو جو کائنات کا امام ہو وہ عادل نہیں تو کیا غیر عادل قبول کرے گا؟ کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے اس کا بھی عادل ہونا ضروری ہے۔ تو عزیزو، عدالت کے بغیر زندگی نہیں گزرتی، عدالت کے بغیر زندگی آگے نہیں بڑھتی، اور ظلم کی وجہ سے موت واقع ہو جاتی ہے، انسان زندہ نہیں رہتا اگر ظلم کرتا ہے۔ سرزمین بیروت لبنان پر ایک ایسا شخص پیدا ہوا کہ جو بہت دانشور، پڑھا لکھا، عالم، جاننے والا، لوگ دور و دراز سے آیا کرتے تھے، نام جارجز تاریخ نے لکھا۔ اس نے ہزاروں کتابیں لکھی، ملنے کے لیے کئی کئی دن گزر جاتے تھے لوگوں کو۔ ایک علی کے چاہنے والے نے بھی اس کی ایک کتاب پڑھ لی، شوق ہوا ملنے کا، آ گیا، اجازت لی، اندر داخل ہو گیا، سلام کیا۔ عیسائی نے کہا سامنے کرسی پڑی ہوئی ہے بیٹھ جا۔ وہ 10 منٹ تک تو بیٹھا رہا، 10 منٹ کے بعد اٹھ کر چلنے لگا۔ اس نے کہا بیٹھو، عیسائی نے کہا بیٹھیے۔ اس عاشق امام نے کہا نہیں، بس
میں جس سے ملنے آیا تھا وہ ملا ہی نہیں، میں واپس جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کس سے ملنے آئے تھے؟ کہا جارجس سے۔ کہا میں ہی ہوں، سامنے بیٹھا ہوا ہوں۔ بول کیا بات ہے؟ کہا کہ تم ہوگے، میرے لیے تم کچھ بھی نہیں ہو۔ اس نے کہا مطلب کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میں تم سے اب ملنا نہیں چاہتا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کہا اس لیے کہ میں جس کے پاس ملنے کے لیے آیا تھا میں سمجھتا تھا کوئی بہت پڑھا لکھا عالم شخص ہوگا، وہ تو بہت بڑا جاہل ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ کہا کہ ہمارے امام نے فرمایا کہ جو جتنا بڑا عالم ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کے اندر اخلاق پایا جا رہا ہوگا، جو جتنا بڑا جاہل ہوگا اس کے اندر اخلاق نہیں پایا جا رہا ہوگا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے یہاں آنے کے بعد یہ تو اندازہ لگا لیا ہے کہ تم اپنی نظروں میں عالم تو ہوگے لیکن میرے نظروں میں عالم نہیں ہو، تم با کردار تو اپنی نظروں میں ہوگے لیکن میری نظروں میں بد کردار ہو۔ وہ شخص کہتا ہے بیٹھ جاؤ۔ جاؤ نہیں، اس لیے کہ جتنے بھی لوگ کم سے کم روزانہ مجھے 200 لوگ ملنے آتے ہیں، وہ صرف سننے والے ہوتے ہیں، سنانے والا اکیلا میں ہوتا ہوں۔ پہلا شخص وہ ہے جو مجھے سنا رہا ہے اور میں سن رہا ہوں، تو تمہیں تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھنا چاہیے۔ تو وہ شخص کہتا ہے یاد رکھ دنیا والے اور ہیں، علی والے اور ہوتے ہیں۔ علی والے سننے کے لیے نہیں آتے، سنانے کے لیے آتے ہیں۔ عزیز ایک مرتبہ وہ کہتا ہے کہ تم نے اتنی ساری کتابیں کیوں لکھی؟ ساری لائبریری میں تمہاری کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ اس نے کہا میں صرف ایک کتاب لکھنا چاہتا تھا، لیکن مجھے تاریخ میں آج تک کوئی ایسا کردار ہی نہیں ملا کہ جس کی وجہ سے میں وہ ایک کتاب لکھتا تو ہزاروں کتابیں لکھ دی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کردار کل میں لا کر دوں گا تجھے۔ اس نے کہا کردار تم مجھے لا کر دو گے؟ کہا کہ ہاں کل میں اسی وقت آؤں گا تمہارے پاس کردار کو ساتھ میں لے کر۔ وہ شخص کہتا ہے ٹھیک ہے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ ساری رات جارجس سویا نہیں، جاگتا رہا کہ میں نے ہزاروں کتابیں لکھی لیکن میں نے ایسا کردار تلاش نہیں کر پایا کہ جس پر میں کتاب لکھ سکوں۔ یہ کل میرے پاس کیسے کردار لے کر آئے گا؟ صبح ہوئی، آ کر بیٹھ گیا اپنی جگہ پر۔ جیسے ہی دق الباب ہوا وقت کے مطابق تو غلام نوکر چلا دروازہ کھولنے کے لیے۔ جارجس نے کہا ٹھہر جاؤ، دروازہ میں خود کھولوں گا۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو دیکھا وہی مولا کا چاہنے والا دروازے پر کھڑا ہے۔ اس نے ایک مرتبہ دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، ساتھ میں کوئی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کتنے بڑے جھوٹے ہو، تم تو یہ کہہ رہے تھے کہ تم کردار ساتھ میں لے کر آؤ گے، تم تو کسی کو نہیں ساتھ میں لائے۔ اس نے ایک بیگ کو لیا اور اس کو بڑھا کر دے دیا۔ ایک مرتبہ جارجس نے وہ کتاب لی اور غصے میں دروازہ بند کر کے واپس چلا آیا، اور آنے کے بعد اس نے میز پر لا کر اس کتاب کو پٹخ دیا۔ اس نے کہا مسلمان ہے، زیادہ سے زیادہ کیا لایا ہوگا؟ قرآن لایا ہوگا، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے بعد میں جب اس کتاب کو کھولا تو اس کی جلد پر لکھا ہوا تھا نہج البلاغہ، اس کی جلد پر لکھا ہوا تھا نہج البلاغہ۔ اب جملے سنیے گا۔ وہ جارجس کہتا ہے کہ میں نے نہج البلاغہ کو 1 بار پڑھا، 2 بار پڑھا، 3 بار پڑھا، 4 بار پڑھا، 7 بار پڑھا، میری سمجھ میں وہ کتاب نہیں آئی۔ وہ کہتا ہے میں پڑھتا گیا 27 مرتبہ میں نے نہج البلاغہ کو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد میں نے یہ سوچا کہ میں تو ایک کتاب لکھنا چاہتا تھا، اس کتاب سے تو میں ہزاروں کتابیں لکھ سکتا ہوں۔ کوئی کتاب شجاعت علی پر، کوئی کتاب صبر علی پر، کوئی کتاب تقوی علی پر، کوئی کتاب جو ہے صبر علی پر۔ وہ کہتا ہے اس میں یتیم پروری بھی لکھ سکتا ہوں، میں صبر کے طریقے بھی لکھ سکتا ہوں، اس میں شجاعت کے انداز بھی میں لکھ سکتا ہوں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے جب کتاب لکھنا شروع کی، لکھنے کے بعد 5 سال کے بعد میں نے ایک کتاب لکھی، اس تمام کتاب کے نچوڑ سے ایک کتاب لکھی جس کا نام اس نے رکھا کہ عدالت کی آواز۔ اور لکھنے کے بعد وہ کہتا ہے جب وہ میں کتاب لے کر مسلمانوں کے پاس گیا جگہ بجگہ کہ یہ کتاب ہے چھپوا دو، یہ کتاب ہے چھپوا دو، تو لوگوں نے سوال کیا کتاب کس کی ہے؟ کہا علی کی ہے۔ کوئی کتاب لکھوانے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ وہ کتاب لے کر میں واپس آیا، عیسائی تھا، چرچ میں بیٹھا ہوا رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا اے ابن مریم آپ ہی ہماری مدد کیجئے تاکہ یہ کتاب لکھ دی جائے۔ وہ کہتا ہے کہ بس میں رو ہی رہا تھا کہ وہاں کا پادری اندر سے باہر نکلا، اور نکلنے کے بعد میں کہتا ہے کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ میں کتاب لکھوانا چاہتا ہوں، کوئی لکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، چھپوانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس نے کہا کتاب کس کی ہے؟ کہا کتاب علی کی ہے۔ وہ پادری زمین پر بیٹھ گیا اور بیٹھنے کے بعد میں کہتا ہے کہ علی کی کتاب کو ہم لکھوائیں گے۔ ایک مرتبہ وہ عیسائی پادری کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ علی کی کتاب تم کیوں لکھواؤ گے؟ تم تو مسلمان نہیں ہو۔ اس نے کہا علی مسلمانوں کا امام نہیں ہے، علی انسانوں کا امام ہے۔
ایک صلوات پڑھ دے اور محمد والے محمد پر. ایک اور صلوات پڑھ دے اور محمد والے. تو عزیزو، جس نے علی کو پہچان لیا وہ پھر ان کا ہو گیا، وہ پھر اہل بیت کا ہو گیا، وہ پھر اپنی زندگی میں کامیاب ہو گیا، پھر اسے کسی بھی طریقے کی کوئی پریشانی، کوئی مشکل پیش نہیں آئی. ابن مریم سے دعا تو توسل کروا لی. کون ابن مریم؟ کہ جس کی ماں کی پرورش کے لیے ہر شخص تیار تھا کہ میں کروں. جناب مریم کی پرورش کے لیے ہر شخص شکوہ و شکایت گلا، پروردگارہ میں پالوں گا میں پالوں گا. اللہ نے کیا شرط رکھی کہ زکریا ان سے کہو کہ اپنے توریت لکھنے والے قلم پانی پر ڈالے اور جس کا قلم تیرتا رہے وہ جناب مریم کی پرورش کرے گا. وَكَفَّلَهَا زکریا، جناب زکریا نے جناب مریم کی پرورش کی. چونکہ سب کے قلم ڈوب گئے، جناب زکریا کا قلم پانی پر تیرتا رہا. عزیزو، اب جیسے ان لوگوں نے دیکھا کہ پانی پر ہمارا قبضہ ہے تو کہا ہم حق پر ہیں، اس لیے کہ ہمارے نبی کی ماں کا اسی نے پالا جس کا پانی پر قبضہ ہو، جس کا پانی پر قلم تیرتا رہا ہو. تو موسیٰ کی قوم اٹھی، اس نے کہا ہمارے بھی نبی کا تابوت جو ہے وہ پانی پر تیرتا رہا، اور جناب مریم کا جو قلم تیرا وہ دھاروں کے مطابق. جناب موسیٰ کا تابوت چلا دھاروں کو چیرتا ہوا، دھاروں کے خلاف چلا. عزیزو، اب مسلمانوں سے پوچھو، جب یہ اعتراض کریں گے کہ پانی پر ہمارا قبضہ ہے، تو مسلمانوں یہ بتاؤ کہ پانی پر تمہارا قبضہ ہے کسی بھی طریقے سے؟ نہیں تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں ہمارا دین حق ہے، ہم حق پر ہیں، چونکہ ہمارا پانی پر قبضہ ہے. ہمارے نبی کی مائیں، ہمارے نبی کے والد، اس پر جو ہے وہ ان کے قلم، ان کے تابوت پانی پر تیرے ہیں. مسلمانوں فکر کرو، ہے کوئی؟ تو کہا نہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو میں نے کہا تم ہمارے ساتھ چھوڑ کر چلے آؤ، اس لیے کہ ہم وہ ہیں کہ جن کا پانی پر بھی قبضہ ہے. جب ہمارا بارواں آئے گا تو مسلح پانی پر بچھایا جائے گا. قلم کا تیرنا آسان ہے، تابوت کا تیر جانا آسان ہے، لیکن مسلح کا پانی پر بچھایا جانا بہت مشکل ہے. اور عزیزو، مسلح پانی پر بچھائے جانے کے بعد ایک نیا وقت آئے گا جب دونوں کے بیٹے آئیں گے. جناب مریم کا بھی بیٹا ہوگا، فاطمہ زہرا کا بھی پوتا ہوگا. جب دونوں جمع ہوں گے، جمع ہونے کے بعد جناب زہرا کا بیٹا کہے گا تقدم یا ابن مریم تقدم صلی بالجماعت انا اصلی معک. اے ابن مریم آگے بڑھو، نماز کو پڑھاؤ، میں تمہارے ساتھ میں نماز پڑھوں. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. اے ابن مریم آگے بڑھو اور بڑھنے کے بعد میں نماز پڑھاؤ، میں تمہارے ساتھ میں نماز پڑھوں گا. تو عزیزو، 12ویں امام سے فوراً جناب مریم کا بیٹا عیسیٰ کیا کہیں گے؟ نہیں، میں آپ کو نماز پڑھا دوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو ہرگز نماز نہیں پڑھا سکتا، اس لیے کہ میں اگر نماز پڑھا دوں تو میری تو رسالت چلی جائے. عزیزو، یہ کون جملہ کہہ رہا ہے؟ جو صاحب اعجاز ہے، جو صاحب کتاب ہے، جو رسول بن کر آیا ہے، جو نبی بن کر آیا ہے، جو کتاب لے کر آیا ہے، وہ کہہ رہا ہے فاطمہ زہرا کے پوتے سے کہ مولا، اے میرے آقا، اے میرے امام، اگر میں آپ کو نماز پڑھا دوں تو میری تو رسالت چلی جائے، میں رسول نہیں رہوں. تو وہ فوراً برجستہ کیا کہیں گے؟ تقدم یا ابن زہرا تقدم صلی بالجماعت انا اصلی خلفاک. کہ زہرا کے بیٹے آگے بڑھے، آپ نماز پڑھائے، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا. دونوں میں فرق دیکھیے. زہرا کے بیٹے نے کیا کہا؟ یا ابن مریم نماز پڑھائے، میں تمہارے ساتھ نماز پڑھوں گا. جناب عیسیٰ نے کہا آپ نماز پڑھائے، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا. ساتھ میں اور پیچھے میں بہت فرق ہے. میں نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا مولا، صاحب نبی نہیں ہے، صاحب رسالت نہیں ہے، کتاب لے کر نہیں آئے، صرف فاطمہ کا پوتا ہے، صرف علی کا پوتا ہے، صرف امام بن کر آیا ہے، لیکن نماز کوئی دوسرا نہیں پڑھا سکتا. کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ وہ ہے کہ جو نماز پڑھائیں گے. عزیزوں، یہ امام ہے، یہ علی کے پوتے ہیں. تو مجھے کہنے دیجئے کہ جب پوتے کو سچی رسالت نماز نہیں پڑھا سکتی تو دادا کو جھوٹی خلافت نماز کیا پڑھائے گی؟ ایک صلوات پڑھ دے اور محمد والے محمد پر.
مجھے تو لگ رہا تھا آج نہیں ہو پائے گی مجلس، لیکن الحمدللہ ایک اور صلوات پڑھ دے اور محمد و آل محمد پر۔ عزیزو، جناب مریم کیوں نماز نہیں پڑھائیں گے؟ اس لیے لوگوں نے کہا، تاریخ نے کہا، چونکہ ان کی ماں کو نکال دیا گیا تھا اللہ کے بیت سے، اس لیے یہ نماز نہیں پڑھا سکتے۔ میں نے کہا نہیں، ہرگز نہیں، اللہ نے اس لیے نہیں نکالا، اللہ نے کسی کے مقام کو بچانے کے لیے ان کو خانہ کعبہ سے نکالا۔ لیکن جب نکالا تو کیا اللہ نے ڈانٹ کر نکالا؟ اللہ نے غصے میں آ کر نکالا، مریم نکل جاؤ، مریم چلی جاؤ میری بارگاہ سے، مریم یہاں نہیں رہو، نہیں، بلکہ اللہ نے کہا اے سجدے کرنے والی، اے بتول، اے میری کنیز، اے میری پروردہ، اے راضیہ، اے مرضیہ، خدا کے لیے تو یہاں سے چلی جا، چونکہ یہ عبادت خانہ ہے، زچا خانہ نہیں، یہ عبادت خانہ ہے، زچا خانہ نہیں۔ بی بی تیری نمازیں ہمیں قبول ہیں، تیرے روزے ہمیں قبول ہیں، اللہ نے اتنے طاہرہ، مطہرہ، رضیہ، مرضیہ ہدیے ہوئی، اللہ نے کہا بتول چلی جا۔ عزیزو، کہنا یہی چاہیے کہ اللہ اگر کسی کو پیار سے نکالے، اللہ کسی کو محبت سے اپنے گھر سے نکالے، اللہ کسی کو شفقت سے اپنے گھر سے نکالے، جب اس کا بیٹا امام نہیں بن سکتا تو رسول جسے غصہ ہو کر اپنے گھر سے نکال دے وہ امام کیسے بن سکتا ہے؟ پیغمبر نے محبت سے نہیں نکالا، نکل جاؤ ہماری بارگاہ سے، چلے جاؤ ہمارے گھر سے، مقاموں کو پہچانیے، پھر اس کے بعد میں گفتگو کیجئے۔ جو ائمہ ہیں، جو معصومین ہیں، جنہیں اللہ نے صاحب کتاب بنا کر بھیجا ہے، جب وہ ان کے مقابل میں نہیں آ سکتے تو وہ دنیا والے کہ جو ہماری طرح گنہگار ہیں وہ کیسے ان کے مقابل میں آ سکتے ہیں؟ ایک صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد پر۔ عزیزو، شب 13 سفر ہے، کچھ روایتوں کے مطابق آج شہادت باب الحوائج جناب سکینہ ہے۔ کون سکینہ؟ وہی امام جو کبھی ذوالعشیرہ میں، کبھی خیبر میں، کبھی خندق میں، کبھی حنین میں، کبھی بستر رسول پر، اسی کا ایک بیٹا کئی اماموں کے ساتھ کربلا کے میدان میں۔ امتحانات جو امامت پہ پڑے ہیں وہ کسی اور پہ نہیں پڑے ہیں۔ عزیزو، وہ امام کہ جو اللہ سے یہ دعا مانگ رہا ہے، پروردگار مجھے ایک ایسی بیٹی دے دے کہ جس کا نام میں سکینہ رکھوں، جب وہ میرے سینے پر سوئے تو مجھے سکون آ جائے۔ عزیزو، حسین کی دعا بارگاہ رب العزت میں مستجاب ہو گئی۔ ہر والدین اپنے بچوں کو کہانیاں سناتے ہیں سونے سے پہلے۔ امام حسین جناب سکینہ کو کہانی سنایا کرتے تھے۔ جناب سکینہ نے کہا، پھپھی اماں، ایک روز میرے بابا نے مجھے کہانی میں سنایا کہ جناب صالح کی ایک اونٹنی تھی اور اس اونٹنی کو ان کی امت والوں نے قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد اس اونٹنی کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ اے پھپھی اماں، وہ بچہ ایک پہاڑ کی اونچائی پر چڑھ گیا، اور چڑھنے کے بعد اس نے بارگاہ رب العزت میں دعا کی کہ معبود میری ماں کو قتل کرنے والوں پر عذاب نازل کر دے۔ تو پھپھی اماں، میں نے سنا ہے کہ اللہ نے ان کی امت پر عذاب نازل کر دیا تھا۔ جناب زینب نے کہا، بیٹا صحیح بات ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب سے جناب سکینہ کہتی ہیں، پھپھی اماں اتنا اور بتا دیجئے کہ جناب صالح کی اونٹنی کا وہ بچہ زیادہ عظیم ہے یا سکینہ کا مقام زیادہ ہے؟ عزیزو، اتنا سننا تھا۔ جناب زینب سمجھ گئی، کہا بیٹی کہنا کیا چاہتی ہو؟ کہا پھپھی اماں میں بد دعا کرتی ہوں، آپ آمین کہنا۔ زینب نے کہا، سکینہ بد دعا کرنے سے پہلے بابا کے سر کی طرف دیکھ لینا، پھر جو بھی بد دعا کرنا زینب آمین کہہ دے گی۔ عزیز، ایک مرتبہ سکینہ نے جیسے یہ جملہ سنا، کہا کہ پھپھی اماں یہ بتائیے کہ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ 4 سالہ بچے یا بچیاں بے ہوش ہو جاتے ہو، لیکن حسین کی غریب بیٹی جب سے کربلا سے چلی ہے کبھی کوفے بے ہوش ہوتی ہے،
کبھی کوفے سے شام کے راستوں میں بے ہوش ہوتی ہے، کبھی شام پہنچ کر بے ہوش ہوتی ہے۔ پھوپھی اماں جانتی ہو کیوں؟ کھانے کی وجہ سے نہیں، سکینہ پر جب بھی شمر کا تازیانہ لگتا تھا سکینہ برداشت نہ کر پاتی تھی، کبھی زمین پر گر جاتی تھی، کبھی زمین سے اٹھتی تھی اور کہتی تھی اے بھیا سید سجاد، ارے سکینہ کی غربت کو ذرا دیکھو، بعد شہادت حسین سکینہ کو تازیانے مارے جا رہے ہیں۔ جزاک اللہ عزیز و خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزیزو کتنا سخت ہوتا ہے، صاحبان اولاد کا مجمع ہے، کتنا سخت ہوتا ہے کہ کسی کے بیٹے یا بیٹی کو اس کے باپ یا ماں کے سامنے کوئی مار دے، کتنا سخت ہوتا ہے عزیز۔ ایک مرتبہ اور خاص طور سے اگر کوئی بچی یا بچہ یتیم ہو گیا ہو اور اس کے سامنے ماں کے سامنے اس کی بیٹی یا بیٹے کو کوئی مار دے، عزیزو جیسے ہی سکینہ کے رخساروں پر تماچے لگتے تھے، رباب زینب کی طرف دیکھتی تھی، زینب سر جھکا کے کہتی تھی رباب مجھے حسرت بھری نظروں سے نہ دیکھو، ارے رباب عباس نہیں رہا ہے، ارے زینب کیسے تمہیں دلاسا دے، زینب کیسے بتائے کہ سکینہ کے رخساروں پر تماچے نہ مارے جائے۔ جزاک اللہ عزیز و خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ آیت اللہ امینی العاملی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ تقریباً 100 برس پہلے، 100 برس قبل، ایک عالم دین جو دمشق سیریا کے رہنے والے تھے جنہیں سید ابراہیم کہا جاتا ہے، ان کی کئی بیٹیاں تھیں، ان کی بڑی بیٹی نے عالم خواب میں دیکھا کہ جناب سکینہ آئی ہیں اور آنے کے بعد میں وہ کہتی ہیں کہ میری قبر میں پانی آ گیا ہے، اپنے بابا سے کہو کہ میری قبر کے پانی کو نکال دیں اور میری قبر کو پھر سے بنا دیں، تعمیر کروا دیں۔ ایک مرتبہ بیٹی نے آ کر باپ سے کہا، سید ابراہیم دمشقی نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹا یہ بات کسی کو بتانا نہیں، اس لیے کہ یہ اہل حرم کی قبریں ہیں، ان کی قبروں کو کھودنا حرام ہے، اور بیٹا ان کے بچوں کی بھی قبروں کو کھودنا حرام ہے، یہ بات کسی سے ظاہر نہیں کرنا۔ دوسرا دن ہوا، اپنی بہنوں کو بھی نہیں بتانا۔ دوسرا دن ہوا تو عزیزو دوسرے دن بھی ان کی دوسری بیٹی نے خواب میں دیکھا، اس نے بابا سے کہا، بابا نے کہا بیٹی کسی کو بتانا نہیں، اس بات کو یہیں پر ختم کر دو۔ تیسرا دن ہوا، جب عزیزو تیسرے دن تیسری بیٹی نے خواب دیکھا، باپ کو بتایا، باپ نے پھر وہی جملے کہے۔ جب چوتھا دن ہوا، چوتھی بیٹی نے دیکھا، تب باپ کو بتایا، تب باپ نے وہی جملے کہے۔ عزیزو جب 4 دن گزر گئے تو 5ویں دن سید ابراہیم دمشقی کہتے ہیں میں نے کیا دیکھا کہ عالم خواب میں ایک بچی آتی ہے اور آنے کے بعد میں کہتی ہے اے ابراہیم دمشقی میں نے تمہارے پاس ایک پیغام بھیجا تھا، تمہاری بیٹیوں کے ذریعے سے میری قبر میں پانی آ گیا ہے، اس کا کوئی اہتمام کر دو۔ ایک مرتبہ سید ابراہیمی نے دمشق کے تمام جو ہے مراجع اور عالموں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد میں کہا کہ اجازت ہو میں نے ایسے ایسے خواب دیکھا ہے تو میں قبر کی تعمیر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص یہ پڑھے کہ سکینہ کو کفن دے دیا گیا تھا تو اس سے کہنا ہرگز ایسا نہیں ہوا۔ جب میں نے حسین کی بیٹی کی قبر کو کھولا تو میں نے کیا دیکھا، ایک ایسا کرتا ہے جو سکینہ کے گوشت سے چپٹا ہوا ہے، کانوں سے خون، رخساروں پہ تماچوں کے نشان۔ ارے مجھ سے دیکھا نہ گیا، میں نے اپنی بیٹی کو دیکھ کر کہا حسین کی بیٹی کا نصیب تمہارا نصیب۔ ارے حسین کی بیٹی آج بھی اسی کرتے میں قید خانے میں قبر میں قیدی ہے۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزیزو صرف 2 سے 3 منٹ سن لیں، زحمت تمام ہے۔ ایک مرتبہ روایت کے جملے ہیں، حسین جب آخری وقت مقتل کی طرف جانے لگے تو حسین نے اپنی بیٹی سکینہ کو بلایا اور بلانے کے بعد میں کہا بیٹی سکینہ تم جانتی ہو میں نے تمہیں نماز تہجد میں مانگا ہے، نماز شب میں مانگا ہے۔ سکینہ نے کہا بابا آپ نے کیا دعا مانگی تھی؟ میں نے کہا مولا حسین نے کہا بیٹی میں نے یہ دعا مانگی تھی کہ پروردگارہ مجھے ایک ایسی بیٹی عطا کر کہ جس کا نام میں سکینہ رکھوں جو میرے سینے پر سوئے، اور پروردگارہ وہ بیٹی ایسی ہو کہ جس کو میرے بغیر چین نہ آئے اور مجھے اس کے بغیر سکون نہ آئے۔
قیامت کا جملہ ہے، پروردگارہ مجھے ایک ایسی بیٹی عطا کر کہ جو مجھ سے اتنی محبت کرے جتنی میری ماں مجھ سے محبت کرتی ہے، اور پروردگارہ میں اس سے اتنی محبت کروں جتنا میرا نانا رسول اپنی بیٹی فاطمہ سے محبت کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ سکینہ نے کہا بابا جب یہ دعا مانگ لی ہے، آپ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ آپ میرے بغیر نہیں رہ سکتے، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، بابا تو مجھے چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ ایک مرتبہ حسین نے کہا سکینہ جب اللہ سے میں نے دعا کی تو اللہ نے مجھ سے کہا سکینہ کیسے معلوم ہوگا کہ تو بیٹی سے زیادہ پیار کرتا ہے تو یا اللہ سے زیادہ پیار کرتا ہے؟ میں نے کہا معبود اگر مجھے میری بیٹی کی محبت اور اب کی محبت دیکھنا ہو تو عاشور کے دن عصر عاشور دیکھ لینا، حسین اس محبت کو مقتل کے میدان میں جنگلوں میں چھوڑ کر چلا جائے گا، تیری محبت کے لیے سر سجدے میں کٹوا دے گا، تجھے احساس ہو جائے گا کہ سکینہ سے زیادہ حسین کو اپنے رب سے پیار ہے۔ جزاک اللہ۔ عزیز و خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ روایت کے جملے ہیں عزیزو کتنا عجیب ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی کی بہن کو اس کے بھائی کے سامنے مارے یا اس کے بھائی کو کسی کی بہن کے سامنے مارے، سجاد کہتے ہیں یہ غم مجھ پر ٹوٹ پڑا ہے، کبھی ظالم سکینہ کو میرے سامنے مارتے تھے اور کبھی مجھے سکینہ کے سامنے مارتے تھے۔ سکینہ فرات کا رخ کر کے کہتی تھی اے چچا عباس ارے اس سے بڑا صبر نہیں ہو سکتا، سکینہ بیمار بھائی کو ظالموں کے کوڑوں سے مار کھاتے ہوئے دیکھے۔ لیکن ہاں عزیزو ایک مرتبہ جب شام کی قید میں سید سجاد سے سوال ہوا مولا یہ بتائیے آپ اتنا پریشان کیوں رہتے ہیں؟ کہتے ہیں مولا کہ آج کی رات میں نے دیکھا میری بہن ایک جگہ نہیں بیٹھتی، کبھی شام کے کبھی زندان کے اس کونے میں جاتی ہے، کبھی زندان کے اس کونے میں جاتی ہے، کبھی زندان کے تیسرے کونے میں جاتی ہے۔ ایک مرتبہ سکینہ کے لبوں پر ایک ہی بکا ہے میرے بابا کب آؤ گے، بابا سکینہ کو لینے کب آؤ گے؟ ایک مرتبہ سید سجاد آئے، آنے کے بعد میں کہا بہن تھوڑا سا صبر کرو، تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لو۔ ایک مرتبہ سکینہ جیسے ہی لیٹی، سکینہ نے کہا پھپھی اماں نیند نہیں آ رہی ہے۔ جناب زینب نے ایک مٹی کے تکیے کو بنایا اور بنانے کے بعد جناب سکینہ کو دیا، اور دینے کے بعد میں آخری جملے ہیں جناب زینب نے کہا بیٹی سکینہ اس تکیے پہ سر رکھ کے سو جا، یہ سمجھنا کہ بابا کا سینہ ہے۔ سکینہ نے جیسے ہی اس تکیے پہ سر رکھا اور رکھنے کے بعد میں کہا بابا شام کے رئیسوں کی بیٹیاں اپنے باپ کے سینے پہ سر رکھے ہوئے سو رہی ہے، بابا سکینہ کے نصیب میں یہ مٹی کا تکیہ اور قید شام کا بستر ہے، بابا اگر سکینہ کے نصیب میں مٹی کا تکیہ ہی لکھا تھا تو بابا سکینہ کو اپنے سینے پہ سلانے کی عادت کیوں ڈالی؟ ارے بابا سکینہ کو آپ کا سینے کے بغیر نیند نہیں آتی، سکینہ نے جیسے تکیہ سر سے نکالا اپنے سینے پہ رکھا، اے بابا ارے آپ ہی آ جائیے۔ ایک مرتبہ سر حسین آیا، روح سکینہ پرواز کر گئی، بیویوں میں کوہرام بپاؤں میں آئے سکینہ، تمام بیویاں سکینہ کے لاشے پر رباب کربلا کی طرف، اے میرے اصغر تیری بہن اس دنیا سے ودا کر گئی، ارے یہ ماں اب کس کے سہارے جیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔